باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخلاق اسلامی اور یہ ہے ہدایت ٹی وی۔ آج کا جو موضوع اور ہماری گفتگو ہے اخلاق اسلامی کے عنوان سے، چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ نعمتوں رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، اور اس میں بہت ساری مناسبات ہیں، جن میں سے ایک مناسبت 13 رجب المرجب میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس عنوان سے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مومنات کی خدمت میں، اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو ہم مخصوص کریں گے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، کہ کچھ غیر مسلم سکالرز آپ کے بارے میں کیا رائے اور کیا نظریہ رکھتے ہیں، پھر آپ کی ولادت کے واقعات، اور پھر خاص طور سے آپ کی شخصیت سے متعلق ایک بہت کتاب لکھی گئی ہے جامعہ، جارج جورڈک نے لکھا ہے صوت و عدالت الانسانیہ، کہ انسانی دل کی آواز، انسانی ضمیر کی آواز کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں سے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور سب سے پہلے یہ سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ صرف اور صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہی وہ ذات ہے کہ جن کو اس دنیا میں جب تشریف لائے تو کعبے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جو کہ قبلۃ المسلمین ہے، اور مسجد میں آپ کی شہادت، یہ اعزاز، یعنی خدا کے گھر میں آنا، خدا کے گھر سے جانا، یہ اعزاز پانے والی شخصیت، شیر خدا، داماد پیغمبر، نفس رسول، مولود کعبہ، وسیع المصطفیٰ، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کی شخصیت ہے، اور تاریخ انسانی کی وہ یکتائے روزگار شخصیت ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو پورے عرب و عجب میں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے، حکمت اور دانائی میں بے مثل اور بے نظیر رہے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب میں ایسے تعلق رکھنے والی بھی معروف شخصیات نے مختلف مقامات پر شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جن کا ماننا تھا کہ شجاعت، سخاوت، خطابت، دانائی پر مبنی کلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے، اور اس کو اور زیادہ واضح کرتا ہے کلام امیر المؤمنین نہج البلاغہ، جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر جمع کیا ہے، اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا کہ بعد پیغمبر تمام خلفاء اور جتنے بھی افراد تھے اپنی علمی پیاس بھی بجھانی ہو، علم اور حکمت کے لیے بھی، علمی مدد حاصل کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر آتے تھے۔ آئیے یہاں ایک نقاد ہیں اور غیر مسلم ہیں، ان کا یہ نقل کرنا ہے، یہ قول وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک عظیم ذہن رکھتے تھے، جس کی وجہ سے بہادری ان کے قدم چومتی تھی،
اور اسی طرح ایک برطانوی ماہر تعلیم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت تمام زبانوں میں سانس لیتی رہے گی، یعنی صرف کلام عرب سے مربوط نہیں ہے، جتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام، وہ اس زمانے میں ظاہر ہے کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام اور گفتگو وہ تمام عام مخلوقات کی کلام سے فوقیت رکھتی ہے۔ اور ایک شامی نژاد ایک امریکی پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام لڑائی میں جتنے بہادر تھے، تقریر میں اتنے ہی فصیح تھے اور اتنے ہی بلیغ تھے، اور پھر کہتے ہیں دوستوں کے لیے شفیق تھے اور دشمنوں کے لیے فراخ دل تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت امیر المؤمنین اگر میدان میں بھی جاتے ہیں تو بڑی حکمت کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا ہر کام ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ٹھہرتا ہے۔ اور ایک سیاستدان ہیں سر ولیم، وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک پہچان تھی، وہ تھی ان کی سادگی۔ انہوں نے بچپنے ہی سے اپنا دل و جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دیا تھا۔ اور ایک اور برطانوی ماہر تعلیم ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ قوم خوش نصیب ہے جس میں علی جیسا عادل اور مرد شجاع پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ہر نسبت تھی، اور ان کو وہی نسبت تھی جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے تھی، یہ تو حدیث میں بھی ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور امریکی تاریخ دان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی ایسے صاحب فصاحت تھے کہ عرب میں ان کی صفات کی باتیں زبان زد عام تھیں، یعنی ہر شخص کی زبان پر یہ بات تھی کہ اگر کوئی فصیح ہے زمانے کا، اگر کوئی بلیغ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کی شخصیت ہے۔ اور ایسے غنی تھے کہ مساکین کا ان کے گرد حلقہ بنا رہتا تھا۔ اور ایک اور بھارتی صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک علی کو سمجھنا، بھارتی ہیں انڈیا کے صحافی ہیں، کہ میرے نزدیک علی ابن ابی طالب کو سمجھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، خاص طور سے مکتب تشیع کے لیے، شیعیان حیدر کرار کے لیے، کہ ہم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا رہبر اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کا ہم وسیع اور جانشین مانتے ہیں، پہلے امام ہیں۔ اور خداوند متعال نے نبوت کے آغاز میں اور امامت کے آغاز میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے ایک خاص اہتمام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں آیات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملائکہ سے کہا کہ آپ سجدہ کیجئے تو فسجدہ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کیا اس نے۔ تو تمام کے تمام جھکے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کے علاوہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، جو کہ پہلے امام، ایک خاص اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے کہ خانہ خدا میں آپ کے علاوہ کسی اور کی یہ ولادت نہیں ہوئی، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ البتہ 30 عام الفیل میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور عجیب اتفاق کہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، جن میں سے پہلے علی ہیں اور آخری وہ ہیں کہ جن کا نام میرا نام ہے، لقب میرا لقب ہے، کنیت میری کنیت ہے۔ تو پہلے امام بھی کعبے میں آئے جن کی تائید معصوم نے کی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے، اور ان کی تائید اور تصدیق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے اور معین اور مقرر کیا ہے۔ اور ویسے تو تقریباً علامہ فخر الدین رازی صاحب نے لکھا ہے کہ 360 قسم کی آیات حضرت امیر المؤمنین کی شان میں ہیں، جبکہ علماء عامہ نے تقریباً 500 کے لگ بھگ لکھا ہے کہ آیات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہے، اور مکتب تشیع کے اعتبار سے تقریباً 1000 کے قرب و جوار میں آیات ہیں
تقریباً اس کے کم و بیش جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اور ان کی شخصیت کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور یہ بہرحال طرح امتیاز ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال یہ مکتب تشیع کا ایمان بھی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین دونوں کے والدین حالت اسلام پہ تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ربوبیت کے قائل تھے، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی رازقیت، تمام وہ عقائد رکھتے تھے جو عقائد مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ ہیں۔ اور بہت لوگ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کم علمی کا مظاہرہ ہے، اور یہاں ابھی آپ کے سامنے ہم ایک بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور اہل سنت کے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے وہ تمام صفات لکھی ہیں کہ جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشترک پائی جاتی ہیں، ان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس لیے بھی کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی غیر خدا کے سامنے اپنا سر کو نہیں جھکایا ہے۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامحا والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نور ہیں، جتنے اصلاب سے جتنے ارحام میں منتقل ہوئے ہیں وہ اصلاب بھی طاہرہ ہیں، ارحام بھی مطہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کہ اے میرے حبیب آپ کے نور کو ہم نے جہاں جہاں سے گزارا ہے وہ سجدہ گزار پیشانیاں تھیں جن میں سے گزارا ہے، اور سجدہ انسانیت کے وقار کی علامت ہے، اور جو سجدہ کرتا ہے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، پھر وہ جھکتا نہیں ہے، رحمان اس سر کو بلند کر دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو جو میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ازل اتقلب من الاصلاب الطاہرات الى الارحام المطہرات، کہ ہمارا نور جہاں سے گزرا ہے وہ سب پاک اور پاکیزہ ہیں، اصلاب ہوں تو پاک ہیں، ارحام ہوں تو پاک اور پاکیزہ ہیں، یعنی گویا کہ جتنے ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ سب پاک ہیں، اور جتنی ہماری مائیں ہیں وہ سب کی سب پاکیزہ ہیں۔ اور علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، اور پھر ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد طاہرہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، یہ سب کے سب طیب اور طاہر ہیں۔ البتہ یہاں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا ہے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیے، اور جس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا، اس کے والدین کی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو یہ روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام یا یولد علی الفطرہ، یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کون سی ہے؟ وہ فطرت اسلام ہے، وہی فطرت توحید ہے کہ جس کو اللہ پروردگار عالم نے انسان میں ودیعت کر کے بھیجا ہے۔ تو کسی کے عقائد و نظریات کو اگر چیک کرنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ شخصیات ہیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زیر سایہ رہی ہیں اور ان کی تربیت انہوں نے کی ہے، اور یقیناً جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اسی کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی خوراک کا اہتمام کریں، ان کی غذا کا اہتمام کریں۔ تو ظاہر ہے جس گھر میں سید الانبیاء جیسی شخصیت ہوں اور ان کے جو سرپرست حضرت ابو طالب علیہ السلام، یقیناً وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں طہارت کا، پاکیزگی کا، غذا کا، تمام تر چیزوں کا
تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں تو دو شخصیات ایسی پروان چڑھی ہیں کہ جو آپ کے زیر سایہ رہی ہیں. ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور ایک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. ایک سید الانبیاء قرار پاتے ہیں اور ایک سید الاوصیاء قرار پاتے ہیں. اور بہرحال حضرت یہ امتیاز ہے ہمارے لیے. اور کس طرح جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے جاتی ہیں، اور جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ طلاق کی آیت کا ایک اقتباس ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص بھی تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتا ہے، یعنی کہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اور متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو واجبات پر عمل کرتا ہے اور محرمات سے اجتناب کرتا ہے. یہ منیمم تعریف ہے اس کی. ادروائز اس میں مستحبات کا بھی تذکرہ، پھر مکروہات سے بچنا، جتنا کمال ہو انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے. جیسا کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، خود تقوی کی 3 اقسام ہیں. کچھ ہیں عوام، کچھ ہیں خواص، اور پھر ہیں اخص الخواص، یعنی وہ افراد کہ جو صرف حرام سے اجتناب کرتے ہیں، وہ ہیں عمومی افراد، یعنی جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں. محرمات سے اجتناب کرنا یہ عوام کے لیے ہے. اور اس سے اوپر خصوصیت کن کی ہے کہ جو صرف حرام سے اجتناب تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں. ایسے اشخاص تقوی میں دوسری منزل پر فائز ہوتے ہیں، جو کہ خواص کی منزل ہے. اور ایک اور تیسری منزل ہے، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے اخص الخواص، یعنی ایسے افراد بھی ہیں کہ جو محرمات سے تو اجتناب کرتے ہی کرتے ہیں، مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو مشتبہ چیزیں ہیں، شبہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تب جا کر انسان کی طبیعت میں نکھار اور کمال پیدا ہوتا ہے، قرب الہی کے زینے طے کرتا ہے، سیر و سلوک کی منازل طے کرتا ہے. تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص بھی کم از کم یہاں تقوی الہی کی کم سے کم جو مقدار ہے، واجبات پر عمل پیرا ہونا، محرمات سے اجتناب کرنا، خود اس سے انسان کی روح میں کیسی پاکیزگی آتی ہے، انسان کے وجود میں کیسی طہارت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے یجعل لہ مخرجا. نارملی دروازے کو بھی کہا جاتا ہے، دروازے کو مدخل بھی کہا جاتا ہے، مخرج بھی کہا جاتا ہے، ظرف مکان ہے، یعنی جس جگہ سے داخل ہونا ہے یا جس جگہ سے خارج یا ہوا جاتا ہے یا نکلا جاتا ہے. تو یہاں مخرج کا لفظ استعمال کیا کہ جو شخص بھی متقی ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں کسی مشکل میں گرتا ہے تو خداوند متعال اس کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان جتنے افراد اپنے رزق روزی کے شعبے اور کسب اور معاش کے شعبے سے منسلک ہیں، انہیں معلوم ہے جب وہ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طیبا، اے اللہ ہمارے لیے رزق حلال عطا فرما، واسع ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے رزق میں جو اضافہ کرے گی، میرے اس کسب معاش کے ذریعے سے کرے گی، میرے اس جو سورس آف انکم ہے اسی کے ذریعے، میری نوکری ہے، میری دکان ہے، میرا کاروبار ہے، اس اعتبار سے. لیکن خداوند عالم فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ پروردگار عالم کی ذات اس کو ایسے مقام سے رزق عطا کرے گی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور پھر من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے یقیناً اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہ آیہ مجیدہ وہ ہے کہ جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش رہی ہے. اور معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیہ مجیدہ کو نماز مغرب کے بعد 70 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اور پھر اپنے رزق کی کوشائش کی دعا مانگتا ہے تو خداوند متعال اسے اپنے دروازے سے کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے. تو گویا قرآن مجید نے ایک معیار بتایا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کا کمال اور بلندی یہ ہے کہ انسان مسلمان بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے، اس کے خالق، اس کے رب، اس کے مالک ہونے، اس کے ازلی ابدی ہونے
قدیم ہونے پر عقیدہ اور ایمان رکھے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ غنی مطلق ہے، تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص ان عقیدوں کے ساتھ چلتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا ان کا جانشین مانتا ہے، خداوند عالم اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات سے اس کو نکال دیتا ہے۔ تو انسان کا کمال مسلمان، اور مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ مومن بنے، پھر صاحب ایمان بنے، اسلام سے آگے بڑھے۔ اسلام یعنی اللہ پروردگار عالم پر توحید کا اقرار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار، اور پھر ایمان کی منزل یہ ہے کہ جب تک انسان کل ایمان پر ایمان نہیں رکھتا تب تک انسان میں ایمان داخل نہیں ہوتا، اور اس پر بہت بے پناہ روایات ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ابھی۔ اور پھر انسان سے مسلمان، مسلمان سے مومن، اور مومن سے متقی، اور متقی کے لیے خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے مشکل وقت میں راستے کھول دیتا ہے، غیب سے رزق عطا کرتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور پھر ایک نشانی اور متقی کی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پر خوف آتا ہے، نہ اس پر حزن آتا ہے، نہ اس پر ملال آتا ہے۔ اب اسی آیت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ حضرت امیر المؤمنین کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جب آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور بیت اللہ کی طرف آپ تشریف لے جاتی ہیں، اگر آپ اسی آیہ مجیدہ کو مد نظر رکھیے، اور یہ آیہ مجیدہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں تھی، مسلمان سے بڑھ کر وہ مومنہ بھی تھیں، اور مومنہ سے بڑھ کر متقیہ بھی تھیں، جو کہ قرآن مجید نے متقی کی صفات کو بیان کیا ہے وہ آپ میں موجود ہیں، اور اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کی مشکل کی آسانی کے لیے خداوند متعال نے راستے متعین کیے ہیں، راستے کھولے ہیں۔ آپ گھر سے جب تشریف لے جاتی ہیں بیت اللہ کی طرف، اور غلاف کعبہ کو جب آپ تھامتی ہیں، اور تھام کر آپ نے کیا جملات ارشاد فرمائے، آپ فرماتی ہیں اللہم انی موقنۃ بک وبنبیک وبصفیک وبولیک، اور اے اللہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبی پر، تیرے صفی پر، تیرے ولی پر، تیری بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور تیرے انبیاء پر، تیرے رسل پر۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہم بحق ھذا البیت، خانہ کعبے کا غلاف تھام کر فرماتی ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، یہ اسألوکا مقام تخاطب ہے، اور بہت ساری ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو ادعیہ منصور اور منقول ہیں ان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جوشن کبیر میں آپ دیکھ لیجئے، اسألوکا، میں تیری ذات سے سوال کرتی ہوں، بحق ھذا البیت، اس گھر کے واسطے، وبحق من بنا ھذا البیت، جس نے اس گھر کو بنایا، وبحق مولود الذی فی بطنی، اور اس مولود کے صدقے جو میرے شکم میں موجود ہے، حل الامری، میری مشکل کو آسان فرما۔ اور یہاں تک جملے ہیں کہ یہ جو مولود ہے، آنسنی وحشتی بتسبیحہ وتمجیدہ وتہلیلہ، اور یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے میری تنہائیوں کی وحشت کو دور کرتا ہے، کبھی تسبیح الہی کا ذکر کرتا ہے، کبھی تحلیل کرتا ہے، کبھی تمجید کرتا ہے، کبھی ذکر الہی کو بیان کرتا ہے۔ انی موقنۃ انہ ولی من اولیائک، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تیرے اولیاء ولیوں میں سے ایک ولی ہے، اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ اور ایک شعر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور آپ فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، دوسرے افراد سے مخاطب ہو کر، جو کہتے تھے کہ سب سے پہلے بچوں میں حضرت امیر المؤمنین ایمان لائے ہیں۔ دیکھ لیجئے امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں، بچوں میں اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کل جو کم عمری میں ڈگری حاصل کرتا ہے اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ کم عمر میں اس نے بڑا مقام حاصل کیا، لیکن حضرت امیر المؤمنین کی جب ایمان اور آپ کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ بچوں میں تھے۔ نہیں، یہ صفت ایمان ایک صفت روحانی ہے جس کا جسم سے تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی نفسانی اور روحانی کیفیت کا نام ہے۔
قلبی کیفیت کا نام ہے، اور فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، یہ میرے لیے مقام فخر ہے، طرۂ امتیاز ہے کہ کیا میں تم سے اسلام میں سبقت رکھتا ہوں۔ اور کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ایمان لایا؟ مقرن بالنبوت فی بطن امی، میں تو اپنی والدہ کے شکم میں بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مقر رہا، جبکہ 30 عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے 10 سال کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادعائے نبوت کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ متقی، نہ صرف آپ مسلمان نہیں تھیں، بلکہ مسلم سے بڑھ کر، چاہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہوں، چاہے جناب فاطمہ بنت اسد ہوں، چاہے حضرت آمنہ ہوں، چاہے حضرت عبداللہ علیہم السلام، سب کے سب صاحب ایمان بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے اور آپ کے مقام کو جانتے تھے۔ اور یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے مشکل کو آسان فرمایا، جیسے غلاف کعبہ کو تھامتی ہیں، یہ دعا کرتی ہیں تو دیوار کعبہ شک ہوتی ہے اور آپ کعبے میں تشریف لے جاتی ہے، 3 دن تک وہاں قیام رہتا ہے، کوئی آدمی وہاں کھانا لے کر داخل نہیں ہوا ہے، آپ 3 دن تک وہاں رہتی ہیں، اور پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی استقبال کے لیے آتے ہیں، حضرت امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں۔ آئیے یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ کون سی اس آیت کے مطابق جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چچی کہہ لیں، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ساس ہیں، حضرت امیر المومنین کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کس طرح متقیہ تھیں۔ قرآن فرماتا ہے جو مشکل میں ہے اللہ اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ اب ایک مقام پر دیکھیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یوسف میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان ہوتا ہے، ایک مقام پر ارشاد رب العزت ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور وہ تفاسیر میں یہاں بہت ساری طول و تفصیل کے ساتھ واقعات درج ہیں کہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، آخری مقام پر جب لے جاتی ہے دروازوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر معصیت کا ارادہ کرتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ، اور پھر اس نے ایک بت پر کپڑا دے دیا، اور جب معصیت کا ارادہ کیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ہر نبی متقی ہوتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات سے اجتناب کرتا ہے، بلکہ وہ تو تقوی کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اور کہا اس کے اوپر پردہ کیوں دے دیا بت پر؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس خدا کی میں پوجا کرتی ہوں اس کے سامنے ایک برے فعل کا ارتکاب کروں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا خدا نہ دیکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، ظاہراً جو بت بنا ہوا ہے مگر دیکھتا نہیں ہے، کان اس کے بنے ہوئے ہیں لیکن سنتا نہیں ہے، اور زبان ظاہراً اس کا منہ بنا ہوا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، اور کہا کہ تو اس سے ڈر رہی ہے، میں کیوں نہ اپنے اس خالق سے ڈروں جو زبان نہیں رکھتا ہے پھر بھی بولتا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے، کان نہیں رکھتا ہے پھر بھی سنتا ہے، هو يعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو دلوں سے اٹھنے والے جو احساسات ہیں ان کا بھی عالم ہے۔ چونکہ آپ متقی تھے تو یہاں جیسے ہی آپ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مشکل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یقین کامل کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے ہیں جس پہ تالے لگے ہوئے تھے، تو دروازے کا تالا ٹوٹ جاتا ہے اور خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے ساتوں دروازے کھل گئے اور آپ باہر نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مشکل سے آپ کو نجات دی ہے۔ طول و تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے اور یہاں ابھی گنجائش نہیں ہے، اسی مثال کو یہاں اپلائی کرتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور معصوم ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس راہ کو کھول دیا، ان کے لیے مشکل آسان کر دی۔ یہاں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی، آپ کے 2 لقب جو آپ نے ارشاد فرمائے، انت امیر المؤمنین و انت امام المتقین، آپ امام المتقین ہیں،
یعنی نہ صرف یہ کہ آپ متقی ہیں بلکہ امام المتقین ہیں، یہ آپ کا لقب ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ جو امام المتقین ہیں ان کی والدہ کے لیے دیوار کعبہ اگر کھلتی ہے اور آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں تو یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کا مصداق قرار پا سکتی ہیں، اور اس آیت کی روح سے آپ درجہ تقوی پر بھی فائز ہیں، اور پھر یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور کہاں سے رزق آیا؟ 3 دن یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق کا اہتمام کیا، اور جیسے ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں استقبال کے لیے، حضرت امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں مجھے کچھ سنائیے۔ اب یہاں یہ پہلے دن کی بات ہے کہ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس وقت آپ کے ہاتھوں پر آتے ہیں تو یہی علم کی منزل ہے جس پر ہم اپنی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین ہی صاحب علم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، اور حضرت سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور آپ کے علم کے وارث ہیں۔ تو جب آپ نے آنکھیں کھولی، سرکار دو عالم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی، آپ نے اپنی پہلی نگاہ کو اگر مجھ سے مخصوص کیا ہے تو میں بھی اپنے سارے علم کو آپ کے ساتھ مخصوص کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی زبان مبارک آپ کے دہن اقدس میں رکھی اور آپ کو چسوائی، اور پھر فرمایا کچھ سنائیے۔ تو فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، بعض اوقات یہ بعد کی روایات بھی ہیں جب آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ لو سنی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند عدالت بچھا دی جائے، چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کفی و کف علی فی العدل سوا، کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے۔ اب یہاں اس سے ایک آج کے اعتبار سے بہترین نقطہ نکلتا ہے کہ امیر المؤمنین نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرے پاس آئے سوال لے کر میں اسے قرآن مجید سے جواب دوں گا، جیسے کہ آج لوگ ادعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ظاہر ہے عالم اسلام کی مقدس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اور فرمایا نہیں، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ایک زمانہ آئے گا، یعنی یہ اقتباس نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں مختلف اقوام ایک ساتھ رہیں گی، جہاں اہل کتاب بھی ہیں، جہاں ایک طرف اہل تورات ہیں، اہل زبور ہیں، اہل انجیل ہیں، اہل قرآن ہیں، تو اگر کسی ایک قوم کو دوسری کتاب کے مطابق فیصلہ دیا جائے تو اسے ہرگز باور نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، تسلیم نہیں کرے گا۔ فرمایا علی ابن ابی طالب میں یہ صلاحیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ میں تورات والوں کو خود تورات سے جواب دوں گا تاکہ وہ قانع ہوں، وہ مطمئن ہوں اور تشفی انہیں ہو، اور زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ اور جیسا ہی امیر المؤمنین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر آتے ہیں اور پھر آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہاں بہت خوبصورت ایک مثال جو دی ہے علماء کرام نے، فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ الرحمن کی پہلی آیات کا بھی اگر انطباق کیا جائے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے قرآن سکھایا، پھر انسان کو خلق کیا، اور پھر وہ جب اس دنیا میں آیا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو رسول اکرم کے ہاتھوں پر جس آیے مجیدہ کی تلاوت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر امیر المؤمنین نے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ باتحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اور امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اعینونی بورع واجتہاد، میری مدد کیجئے نیک کام کر کے، تقوی اختیار کر کے، پرہیزگاری اختیار کر کے، واجبات پر عمل کر کے، محرمات سے اجتناب کر کے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عمل ایک شیعہ کر رہا ہے، ایک مسلم کر رہا ہے، اس سے امیر المؤمنین کی کیسے کمر مضبوط ہوگی، ان کی کیسے مدد ہوگی؟ یقیناً بزبان حال آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اے شخص، تیرے 2 نام ہیں، ایک نام جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے، اور ایک نام وہ جس کے انتخاب میں
جس کو آپ نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے. جو والدین نے نام رکھا وہ آپ کی پہچان ہے. اور دوسرا اس میں ہماری کوئی اختیار نہیں ہے. جو والدین نے نام رکھا بعد میں چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم بچپنے میں تھے تو نہیں کر سکتے تھے. ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا نام ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. بہرحال لیکن دوسرا نام کہ تم نے خود اپنی جس راہ کا انتخاب کیا ہے، امیر المؤمنین کے راستے کا انتخاب کیا ہے، تو خداوند متعال نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ وہی ہستیاں ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت ہے. اور یہ تینوں اطاعتیں اطاعت مطلق ہیں، مطلقاً اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت مطلق ہے اور اس کے رسول کی اطاعت مطلق ہے، یعنی بلا چون و چران. اور اولی الامر جو کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں، ان کی اطاعت مطلقہ ہے. اور پھر نام کے انتخاب میں جو حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوان ابو طالب میں، یا ایک کتاب ہے مومن قریش، اس میں بھی آپ کو یہ شعر مل جائے گا کہ جب حضرت امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اب یہ اور کسی میں فضیلت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اسماء مبارک ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اعطا ہوئے ہیں، باقی اوروں کے نہیں ہیں. تو یہاں اپنے امیر المؤمنین کو اٹھا کر اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکن یمانی کی طرف جاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے. آپ یہاں دو جملے یعنی اشعار کی شکل میں ہیں، ایک شعر آپ لکھ کر دونوں روایتیں ہیں یہاں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نام علی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو آپ یہ مقام دیکھ لیجئے کہ مقام تخاطب ہے کہ جہاں متکلم اور مخاطب یعنی بیچ میں غائب کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات ان کو بتا دیجیے، جیسا کہ اکثر کرتے ہیں لوگ کہ ایک شخص ملے تو کہا فلاں شخص کو میرا سلام دے دیجئے گا. جب آپ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بھی انہیں جواب دے دیجئے گا. تو کوئی تھرڈ پرسن ہے بیچ میں، لیکن یہاں نہیں ہے، بالکل مستقیم. حضرت ابو طالب کیا فرماتے ہیں؟ یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر البلج المزی بین لنا فی حکمک المقضی ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی. فرماتے ہیں اے تاریک رات کے خالق اور رب پروردگار، اے بے داغ چاند کو روشنی دینے والے پروردگار، بین لنا ما فی حکمک المقضی، کہ ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، اپنی رائے بتائیے، اپنی مرضی بتائیے، اپنا حکم دیجئے، اپنا فرمان صادر کیجئے اس بچے کے نام سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کیا نام رکھنا چاہیے. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر یہاں دو روایتیں، ایک علی بن حمام کی ہے اور ایک فضل ابن شاذان کی ہے. علی بن حمام یہ کہتے ہیں کہ تختی پر روایت کو لکھا اور پھر آسمان کی طرف پھینکا، اور جب پلٹی تو اس کے بیک سائٹ پر جواب لکھا ہوا تھا. اور فضل ابن شاذان کی روایت ہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی. ہاتف غیبی یعنی کہ آپ آواز سن رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. تو جواب کیا تھا؟ خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق اسمہ من العلی. اور اس کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ دونوں کو یعنی اے ابو طالب علیہ السلام، آپ کو اور آپ کی زوجہ فاطمہ بنت اسد کو، ہم نے دونوں کو مخصوص کیا ہے ایسے فرزند کے ساتھ جو زکی ہے، جو طاہر ہے، جو منتجب ہے، جو رضی ہے، جو منتخب بھی ہے. اور فاسمہ من شامخ علی، اس کا نام کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا پسندیدہ نام ہے کہ اس کا نام بلند و بالا ہے اور وہ اسم الہی سے مشتق ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے علی اور اس نام سے مشتق ہے. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلق فرمایا تو انہوں نے کچھ انوار دیکھے تو پوچھا کہ اگر میں ابو البشر تو یہ کیسے انوار ہیں؟ تو یہاں پروردگار عالم نے جو تعارف فرمایا ھذا محمد الماخوذ من صفت الحمد وَهَذَا عَلِيٌّ الْمَأْخُوذُ مِن صِفَةِ الْعُلُوِّ وَهَذِهِ فَاطِمَةُ الْمَأْخُوذَةُ مِن صِفَةِ الْفَاطِرِ وَهَذَانِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الْمَأْخُوذَانِ مِن صِفَةِ الْإِحْسَانِ.
ناموں کو اللہ پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے، اپنے نام سے مشتق کیا ہے کہ وہ محمود ہے، اپنے نام سے مشتق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، احمد رکھا۔ خود علی ہے، مشتق کیا اس سے، نام ہے علی رکھا۔ فاطر السماوات والارض ہے، نام فاطمہ رکھا۔ وہ صاحب احسان ہے، اس نے حسن اور حسین کا نام رکھا۔ اور خداوند متعال ہم سب کو اس جیسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حقیقی شیعہ بننے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار علوم محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو سرشار فرمائے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ آپ تمام کی خدمت میں، اور بالخصوص زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔